کہ مارک سول کریٹو ایجنسی جو آپ نے بنائی، آپ نے کس ویژن کے ساتھ اس کو شروع کیا؟ کیا آپ کا پرپس تھا، کیا ویژن تھا آپ کا؟ اچھا، سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے جن چیزوں کو دیکھا کہ یہاں پہ بزنس اونرز کو مشکلات کا سامنا ہے، تو وہ گیپ ڈھونڈ کے، مطلب میں نے خود وہ ساری چیزیں فیس کی، آپ کو ملے، میں نے خود وہ ساری چیزیں فیس کی ایز اے بزنس اونر بن کے، جب میں نے اپنا ایک نیوز چینل بنایا تھا، تو تب مجھے سمجھ آیا کہ یہاں یہ چیزیں جو ہیں وہ ایجنسی صحیح پرووائڈ نہیں کرتی، یا آپ کہہ لیں کہ جتنے مارکیٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کے اندر فلی پروفیشنل سروسز پرووائڈ نہیں کرتے۔ تو وہ گیپ ڈھونڈ کے میں نے ان چیزوں کو خود سیکھ کے اپنی ٹیم کریٹ کر کے تو اپنا جو ایک نام رکھا مارک سول۔ تو مارک سول بیسکلی اس کا مقصد یہی تھا کہ مارکیٹنگ کا پورا سلوشن ہم نے پرووائڈ کرنا ہے، تو اسی لیے مارک سول اس کا نام رکھ کے، اور اویئرنیس کے حوالے سے ہی میں مختلف سیشنز کے اندر بھی جاتا تھا، اگر کسی ٹی وی چینل کے اوپر اپیئر ہوتا ہوں تو وہاں پہ بھی میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مارک سول کریٹو ایجنسی کا جو آنر ہے وہ کہیں یہ نہ بتا رہا ہو کہ میں مارک سول کا آنر ہوں، بلکہ یہ ایجوکیٹ کر رہا ہو کہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے آ کے اگر سکسیزفل ہو سکتا ہوں تو جو لاہور، اسلام آباد یا راول پنڈی، ملتان، باقی جتنے بھی گجرات ہیں، فیصل آباد ہے، کراچی ہے، تو وہاں کے جو نوجوان ہیں، یوتھ ہے، ہماری جینزی اس وقت آ گئی ہے، تو وہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ چنگاری جو ہے نا وہ خود کو پیدا کرنی پڑتی ہے، اور یہ چنگاری ہمیں دینی بھی پڑتی ہے۔ السلام علیکم جناب، میں ہوں آمنہ تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں آمناز بزنس لاؤنج۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے لاؤنج میں کچھ ایسی شخصیت موجود ہوتی ہیں جن سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، جن کی جرنی سے، جن کے بزنس آئیڈیاز سے، کیونکہ ٹارگٹ ہی ہمارا یہ ہے، فوکس ہی یہ ہے کہ پاکستان میں جو بزنس کے حوالے سے تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے وہ بھی نہ ہو، اور ہم ان لوگوں کو آپ کے سامنے لے کر آ سکیں جن سے آپ انسپائرڈ ہوں، جن سے آپ کچھ سیکھ کر اپنے بزنس کا اسٹارٹ اپ لے سکیں، کیونکہ زندگی تو ایک بار ملنی ہے، اسے ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے حسن فرید جویا۔ اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بھی بات کریں گے، ان کی جرنی کی بھی بات کریں گے، ان سے ملتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، بہت شکریہ، آپ نے اتنے سارے اپنے ہیکٹک سچویشن میں اپنی روٹین میں سے ٹائم نکالا اور آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے۔ یہ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے پوڈ کاسٹ رکھا۔ اچھا حسن بھائی، اب سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ فرسٹ سیگمنٹ میں ہم نے آپ کی جرنی پر بات کی، آپ کی اسٹوری جو ہے وہ ریویل کی اپنے آڈینس پر۔ اب سیکنڈ سیگمنٹ میں ہمارا فوکس ہے آپ کے برانڈ، آپ کے بزنس پہ، تاکہ آڈینس جان سکے کہ آپ نے کس طرح اپنی ایجنسی بلڈ کی، کس طرح آپ کون سے برانڈز آپ دیکھ رہے ہیں، یا آپ کا اپنا کون سا برانڈ ہے۔ تو فرسٹ میرا جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ مارک سول کریٹو ایجنسی جو آپ نے بنائی، آپ نے کس ویژن کے ساتھ اس کو شروع کیا؟ کیا آپ کا پرپس تھا، کیا ویژن تھا آپ کا؟ اچھا، سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے جن چیزوں کو دیکھا کہ یہاں پہ بزنس اونرز کو مشکلات کا سامنا ہے، تو وہ گیپ ڈھونڈ کے، مطلب میں نے خود وہ ساری چیزیں فیس کی، آپ کو ملے، میں نے خود وہ ساری چیزیں فیس کی ایز اے بزنس اونر بن کے، جب میں نے اپنا ایک نیوز چینل بنایا تھا، تو تب مجھے سمجھ آیا کہ یہاں یہ چیزیں جو ہیں وہ ایجنسی صحیح پرووائڈ نہیں کرتی، یا آپ کہہ لیں کہ جتنے مارکیٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کے اندر فلی پروفیشنل سروسز پرووائڈ نہیں کرتے۔ تو وہ گیپ ڈھونڈ کے میں نے ان چیزوں کو خود سیکھ کے اپنی ٹیم کریٹ کر کے تو اپنا جو ایک نام رکھا مارک سول۔ تو مارک سول بیسکلی اس کا مقصد یہی تھا کہ مارکیٹنگ کا پورا سلوشن ہم نے پرووائڈ کرنے، تو اسی لیے مارک سول اس کا نام رکھ کے، تو میں نے جب چیک کیا تو مارک سول کے نام سے اویلیبل نام تھا، تو میں نے اس کو پرائیویٹ لمیٹڈ اپنے نام کروا لیا۔ تو تب سے آغاز کیا اور انہی لوگوں کو سروسز پرووائڈ کی جو میرے ریفرنس کے ساتھ آئے۔ تو اپنی مارکیٹنگ کے اوپر کام تو میں نے کیا ہے، لیکن کلائنٹ پچنگ کے حوالے سے نہیں کیا۔ موسٹلی جو میری اویئرنیس ہی کمپین چلتی تھی، اور اویئرنیس کے حوالے سے ہی میں مختلف سیشنز کے اندر بھی جاتا تھا، اگر کسی ٹی وی چینل کے اوپر اپیئر ہوتا ہوں تو وہاں پہ بھی میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مارک سول کریٹو ایجنسی کا جو آنر ہے وہ کہیں یہ نہ بتا رہا ہو کہ میں مارک سول کا آنر ہوں، بلکہ یہ ایجوکیٹ کر رہا ہو کہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے آ کے اگر سکسیزفل ہو سکتا ہوں تو جو لاہور، اسلام آباد یا راول پنڈی، ملتان، باقی جتنے بھی گجرات ہیں، فیصل آباد ہے، کراچی ہے، تو وہاں کے جو نوجوان ہیں، یوتھ ہے، ہماری جینزی اس وقت آ گئی ہے، تو وہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ چنگاری جو ہے نا وہ خود کو پیدا کرنی
پڑتی ہے. بالکل, اور یہ چنگاری ہمیں دینی بھی پڑتی ہے. بالکل. اس ہمارے بزنس پوڈ کاسٹ کا پرپس بھی ہوتا ہے کہ ہم بتائیں کہ بھائی جب یہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. حسن بھائی, آپ نے اتنے سارے بزنس آنرز کے ساتھ کام کیا, تو آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ خود بھی بزنس آنر ہیں اور آپ نے فیس کی بہت ساری مشکلات, تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سی مشکلات ہیں جو سب سے زیادہ پاکستان میں بزنس آنرز کو فیس کرنی پڑتی ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں نا پاکستان کے بزنس آنرز کے ساتھ کافی ساری میٹنگز بھی رہتی ہیں, کافی سارے ڈسکس ان کے ساتھ ہونا, کافی لمبے سیشن بھی چلتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے سیٹ ہے نا وہ پرانے کلچر سے باہر نہیں آئے ابھی. بالکل. مطلب جتنے بڑے برانڈز ہیں آپ دیکھیں آہستہ آہستہ جتنے بڑے برانڈز تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. جو نئے برانڈز ہیں انہوں نے مارکیٹنگ کا ٹول استعمال کیے, جدید جو ٹولز تھے ان کا استعمال کرتے ہوئے وہ بڑے برانڈ سے آگے آ گئے ہیں. اس کی ریزن کیا تھی کہ انہوں نے جدید ٹولز کا استعمال کیا, اور جو بڑے برانڈ تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پہلے تو جو ہمارے پاکستان کے سیٹ ہیں ان کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. ابھی میں تو یہ ہر پوڈ کاسٹ کے اندر کہتا ہوں کہ اگر جن لوگوں نے اپنے فزیکل بزنس کو ابھی تک ڈیجیٹل نہیں کیا نا تو وہ 2026 کے لاسٹ تک ویسے ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. ویسے بھی ٹارگیٹ دیا جاتا ہے کہ 2030 یعنی 2030 جو ہے نا وہ لاسٹ ہے, اگر آپ تب تک نہ سوئچ کر سکے تو پھر ناٹ اینی مور. بالکل. تو میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں کہ ایک تو بزنس آنرز اور مارکیٹنگ ایجنسی بیسیکلی زیادہ تر جو ایجنسیز ہیں مارکیٹ کے اندر وہ جو باتیں کرتی ہیں وہ ڈلیور اس طرح نہیں کرتی. بالکل ایسا ہی ہے. یہ گیپ ہے ایک بہت زیادہ. جو میں نے چیزیں فیس کی تو فیس کرنے کے بعد اب میں چند کلائنٹس کے ساتھ کام کرتا ہوں, اور وہ بھی جن کے ساتھ میرا اچھا ریلیشن ہو, اور جو مجھے کہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, جو مجھے زیادہ ذلیل نہیں کرتے, مجھے اپنی مرضی سے کام کرنے دیتے ہیں. میں کام کرتا ہوں اپنی مرضی کے ساتھ, کہ مطلب اگر آپ نے مجھے ہائر کیا یا میری کمپنی کو ہائر کیا ہے تو کچھ نہ کچھ دیکھ کے آپ نے ہائر کیا ہے. تو جب آپ مجھے ڈلیور نہیں کرنے دیں گے یا آپ اپنی سجیشن دیں, آپ اپنے بزنس کے بارے میں بتائیں ہمیں کہ ہمارا یہ بزنس ہے, ہمارا پرفیوم کا برانڈ ہے, تو ہماری ٹارگٹ آڈینس کون سی ہے, ہمارا جو پرفیوم ہے اس کی لاہور کے اندر زیادہ سیل ہے, کراچی کے اندر زیادہ سیل ہے, سیالکوٹ کے اندر زیادہ سیل ہے, یہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, یا اپنی پرفیوم کی خصوصیات بتا سکتے ہیں. آپ یہ تو نہ بتائیں کہ میٹا ایڈز کس طرح چلتا ہے, گوگل ایڈز کس طرح چلتا ہے, ویب سائٹ آپ کیسے بناؤ. تو جب آپ نے ہماری ایجنسی کو ہائر کیا ہے تو کم سے کم وہ ہمیں ڈلیور کرنا دیں. ہمارا اصل پہ مائنڈ سیٹ ابھی بزنس آنرز کا بھی چینج ہونے والا ہے, اور دوسرا جو ایجنسیز آنر ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں بزنس آنرز کے ساتھ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو کسی چیز کی انفارمیشن نہیں ہے تو آج کل تو AI ٹولز ہیں, آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کریں اور وہ آپ کو کوئی نہ کوئی اس کا سولوشن پرووائڈ کر دے گا. تو وہ آپ اس کو ڈلیور کریں, کوشش کریں. اگر آپ کو چیزیں ابھی نہیں سمجھ آتی تو اس کو سیکھیں, کم سے کم اچھا آپ رزلٹ دیں گے. ایک برانڈ کو آپ بلڈ کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ جو ہم نے برانڈ بلڈ کیے ہیں الحمدللہ ان کے ساتھ ہمارا دوستی والا ریلیشن بھی آج برقرار ہے. وہ ہمیں بددعائیں نہیں دیتے, کسی بھی محفل کے اندر بیٹھتے ہیں تو وہ لازمی ڈسکس کرتے ہیں جو بددعائیں نہیں لیتی, ورنہ اس وقت پاکستان میں ہمارا جو پرپس ہے وہ لوگوں کو لوٹنا نہیں ہے. بالکل. اور ہماری جو ایجنسیز کا پرپس بھی یہی تھا کہ ہم نے اپنے دوستوں کی ہیلپ کرنی ہے. دیکھیں کسی بھی سروس پرووائڈر ہو یا کوئی بزنس ہو, آپ کا پرپس ہوتا ہے برانڈ بلڈنگ لانگ ٹرم, ناٹ جسٹ پروفٹ. ٹھیک ہے, جب بھی ہم بزنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں بھی اپنی آڈینس کو یہ کہتی ہوں کہ پروفٹ کی طرف مت جاؤ, اپنے برانڈ کی ویلیو بناؤ. برانڈ پروڈکٹ بھی ہو سکتا ہے, سروس پرووائڈنگ بھی ہو سکتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ مجھے مطلب ایک ہی کلائنٹ نے تقریباً $2600 جو ہیں وہ ایک ہی کلائنٹ نے دی ہے. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن آپ کا کام بولنا چاہیے, کیونکہ آپ وہ دکھنا چاہیے. اپنی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ اس کو بلڈ کر چکے ہیں نا. بالکل. تو اگر آپ اپنا کام اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکتے یا اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے تو آپ کو میرے حساب سے ایجنسی نہیں چلانی چاہیے. اور دوسرا جو ایجنسیز ہیں وہ موسٹلی ایک ہی سنگل اونر چلا رہا ہوتا ہے. جب میٹنگ کرنے جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹلی ٹیم ہے, گرافک ڈیزائنر بھی ہے, ویڈیو ایڈیٹر بھی ہے, سوشل میڈیا مینجمنٹ کے ٹیم کے لوگ بھی ہیں, بٹ ان کے پاس نہیں ہوتا. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب مارکیٹ کے اندر دیکھا کہ اس وقت بزنس اونرز کی نیڈ ہے انفلوئنسر, تو میں نے پہلے انفلوئنسرز کی کافی ساری ایجنسیز تھی جو پاکستان کی یا لاہور کے اندر کام کر رہی تھی, ان کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کیا. بٹ جو وہ مجھے دکھاتے تھے پروفائلز, اگر ان کے 50,000 فالوور تھے تو ریچ ان کی
2000 3000 चंद 100 में आ रही मतलब होती 100 में है आती थी। तो मैंने ये देखा कि मतलब ये तो मैं धोखा कर रहा हूँ बिजनेस ओनर्स के साथ, और मेरे क्लाइंट्स ने काफ़ी ज़्यादा इतराज़ भी दिया कि आपके साथ ये काम किया तो हमें मज़ा नहीं आया। फिर मैंने क्या देखा कि अभी अपनी मार्क्सोल क्रिएटिव एजेंसी के ऊपर मैंने एक सेशन क्रिएट किया, वहाँ पे कि जो ओरिजिनल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मुझे पूरा अपना डैशबोर्ड शेयर करेंगे और अपने रिजल्ट दिखा के वो मेरा मेंबर बन सकते हैं मेरे प्लेटफॉर्म का। यानी ऑथेंटिक इन्फ्लुएंसर्स आपकी एजेंसीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई आप ये कह लें कि 2 माह के अंदर मैंने कोई 500 प्लस लोगों को अपने साथ जोड़ा है, इन्फ्लुएंसर्स को। ज़बरदस्त। और अब डेफिनेटली जो इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ हैं उनका ओरिजिनल काम है, तो फिर उनकी डिमांड भी, अब मैंने उसके अंदर अपना कोई मार्जिन नहीं रखा। आप आएँ, जो बिज़नेस ओनर्स है, जो उसको इन्फ्लुएंसर्स पसंद आता है वो सिलेक्ट करे, फॉर्म वहाँ पे फिल करे और वो डायरेक्टली मैसेज उस इन्फ्लुएंसर्स को चला जाएगा। और जो पे करना पड़ता है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर को जाएंगे, यानी आप अपना चार्ज मैं उसके अंदर अपनी एजेंसीज का कोई चार्ज नहीं लेता। उसकी रीज़न यही थी कि बिजनेस को हमने आसान बनाना है। बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, फिर इसमें एजेंसीज अपने चार्जेस भी ऐड कर देती हैं, तो बिजनेस ओनर किस किस को पे करे? जो आपको मतलब ये होता है कि जो इन्फ्लुएंसर डायरेक्टली आपसे हाई अमाउंट ले रहा होता है, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि उसको कहता हूँ कि स्टार्टअप बिजनेस है तो आप इसको सपोर्ट करो। ठीक है। और कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो नए इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, उनको भी हम यूटिलाइज करते हैं। उनको कहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, अगर आपकी चार्जेस बाद नहीं भी चार्ज फेस वैल्यू अच्छी है तो उनको हम यूटिलाइज करते हैं और उनके पोर्टफोलियो भी अच्छा बन जाता है, प्लस जो नए ब्रांड्स होते हैं उनको भी एक्सपोर्ट मिल जाती है। तो इस वक्त जो मतलब ये एक हमारा तो हेल्प आउट वाला माइंडसेट है और उसी के साथ हम पाकिस्तान के बिजनेस ओनर्स को ये सपोर्ट है आपकी एजेंसी की तरफ से। अच्छा, मेटा एड्स आप देखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बिजनेस को किस तरह फौरी ग्रोथ किया जा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट अब नज़र आ रहा है, मैं खुद इन चीज़ों में बहुत टाइम से रिलेटेड हूँ, तो पाकिस्तान में ना कॉन्सेप्ट बन जाता है कि एड्स रिटर्न ही दे रहे, एड्स जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, सिर्फ स्पेंडिंग जा रही है। तो आप किस तरह कहते हैं ये कैसे ग्रोथ कर सकता है बिजनेस? अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि अगर हम अपने फेसबुक पेज को खुद मैनेज करने लग जाते हैं, हमें आइडिया नहीं होता चीज़ों का। सबसे पहले तो हम फ़ौरन चाहते हैं कि हमारी सेल आए, तो फ़ौरन कभी भी सेल नहीं आती, और ना ही कभी आप फ़ौरन सेल्स की कैंपेन चलाएं। जो आपके व्यूवर्स हैं उनको भी मैं यही कहता हूँ, जो बिज़नेस ओनर्स हैं, पहले सबसे पहले आप अवेयरनेस की कैंपेन चलाएं। ठीक है, अच्छी अवेयरनेस करें। जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, अगर आपने लाहौर सिटी को टारगेट करना है या लाहौर सिटी के भी चंद इलाके, जिस तरह अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो आपको पता है कि मेरा जो कस्टमर है वो गुलबर्ग के अंदर बैठा है या मॉडल टाउन के अंदर। हमारी ऑडियंस को ना एग्जांपल दें, जैसे मेरा अपना ब्रांड है परफ्यूम हमदान सेंट्स, ठीक है, और हम टारगेट करते हैं पूरे पाकिस्तान की ऑडियंस को। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा समराइज करें कि किस तरह ग्रोथ किया जा सकता है बिजनेस को। अच्छा, अब उसके अंदर मैं ये सबसे पहले तो देखूंगा कि आपकी प्राइस क्या है। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद ये देखूंगा कि अब इस प्राइस के अंदर कौन कौन से लोग इसको परचेज कर सकते हैं। एक अगर उसकी कम प्राइस है तो हर बंदा उसको परचेज कर सकता है, अगर प्राइस ज़्यादा है तो वही लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। जो सारे बिजनेसेस आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, आप क्या समझते हैं क्या प्राइस ज़्यादा है और क्या प्राइस कम है? अच्छा, इसके अंदर तो अब आपका ब्रांड तो मैंने अभी आपसे नाम सुना है, तो सारी चीज़ें देखूंगा, उसको इस्तेमाल करूंगा तो मुझे आइडिया होगा कि उसका यूज़र कहाँ बैठा है। तो वैसे मैं जनरल आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी प्राइस हाई है, प्राइस हाई मींस कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी वैल्यू अच्छी है, आपने उसके ऊपर मेहनत की है, और मतलब हाई जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए आपने प्रीमियम प्रोडक्ट तैयार किया है, तो उसके लिए आपको भी आइडिया होगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो अब जो आम पर्सन है, जो मजदूरी करने वाला, ये सिक्योरिटी गार्ड है, वो तो नहीं ले सकता ना। वो तो वही लेगा जो DHA के अंदर बैठा है, गुलबर्ग के अंदर बैठा है, मॉडल टाउन के अंदर बैठा है, तो वो परचेज़ करेगा। या जिसके पास आईफोन है तो वो यूज़र आपका होगा, तो उसको आप टारगेट करने के लिए स्पेसिफिक उन प्लेसेस को टारगेट करेंगे। या आप स्पेसिफिक मतलब हम जो टारगेट कर रहे होते हैं, अगर हाई हमारी अमाउंट वाला या हाई प्रोडक्ट होता है तो उसको हम आईफोन भी अप्लाई कर रहे होते हैं। उसके अलावा सैमसंग के कुछ मॉडल्स हैं जिनके पास हमें आइडिया होता है कि ये बंदा इस मोबाइल का यूज़र है, तो ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करने के काबिल है। जिस तरह आपको ऑडी का या बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनका तो ऐड कभी नज़र नहीं आता ना। अगर आपके जब पैसे आते हैं तो हमारे जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके पास सारी एक्सेस है हमारे। यानी आपने कहा कि प्रोडक्ट की प्राइस को देखते हैं आप जी, ठीक है, ग्रोथ किया जा सकता है बिजनेस में। पहले तो मतलब इस तरफ तो हम आ गए थे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है ना
وہ آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر سب سے پہلے اویئرنیس دیں. اپنے برانڈس کے حوالے سے کوئی بھی برانڈ ہو اس کی اویئرنیس کمپین چلائیں, اویئرنیس کے حوالے سے ہی پوسٹیں لگائیں, ایجوکیٹ کریں کہ آپ کا برانڈ کیا ہے, یہ لوگوں کے لیے کس طرح بینیفٹ اس کو دے سکتا ہے. مطلب آپ کا جو برانڈ ہے, اگر اس کا پرفیوم, آپ کا پرفیوم ہی اگر ہم ایگزامپل دیتے ہیں, پرفیوم آپ کا, اس کی خوشبو کیسی ہے, یہ تو آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے نا, آپ کو اپنے برانڈ کے حوالے سے پتہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ میٹا ایڈز گروتھ کرتا ہے بزنس کو, لیکن پہلے اویئرنیس, پھر انگیجمنٹ. انگیجمنٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے فالوورز کتنے ہیں, آپ کے پوسٹ کے اوپر کتنے لوگ ری ایکٹ کر رہے ہیں, پھر آپ کے پوسٹ کے اوپر کتنے کمنٹس آ رہے ہیں, کمنٹس کس طرح کے آ رہے ہیں, پھر آپ کے ریویوز کس طرح کے ہیں, اور پھر آپ کے فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, لنکڈ ان یا جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ بنائے ہوئے ہیں ان کے اوپر کتنے فالوورز ہیں اور فالوورز کہاں سے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انگیجمنٹ کے اندر آ جاتی ہیں. پھر نیکسٹ آپ جائیں سیلز کی طرف. اگر آپ یعنی ایک فنل ہوتا ہے, جی, جب ہم مارکیٹنگ پڑھتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, تو ہمیں سب سے پہلے فنل پڑھایا جاتا ہے, تو اس فنل کو کراس کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. تو جب اگر آپ کی اویئرنیس اچھی ہوگی, آپ کی ٹارگٹ آڈینس اویئرنیس کے اندر مینشن ہوگی, تو آپ کو سیلز یہ نہیں ہوگی کہ آپ لاہور سلیکٹ کر رہے ہیں اور جو آپ کو آرڈر ملتان سے یا اسلام آباد سے آ رہا ہوگا. تو سب سے بڑی جو ریزن ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اویئرنیس کی طرف پیسے لگاتے نہیں ہیں اور ڈائریکٹلی سیل کی طرف چلے جاتے ہیں. تو سیلز یہی بڑا گیپ ہے جو آپ کو بہت زیادہ لاس دیتا ہے. اگر آپ کی اسپینڈنگ اگر 1000 روپیہ بھی آ رہی ہے, پھر بھی آپ کو واٹس ایپ کے اوپر میسج نہیں آ رہا, تو اس کی ریزن یہی ہے. یعنی آپ نے فنل کے تھرو جانا ہے. جی, اگر آپ نے گروتھ کی طرف جانا ہے تو یہ ساری چیزوں کو آپ کو فالو کرنا. تو یہ آڈینس کے لیے بھی میرے ایک آنسر ہے کہ یعنی جب آپ مارکیٹنگ اپنے پروڈکٹ کی خود کر رہے ہیں یا کسی ایجنسیز کے تھرو بھی کروا رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آیا آپ فنل کو کور کر رہے ہیں کہ نہیں. پہلے آپ نے اویئرنیس کرنی ہے اپنے برانڈ کی, دین آپ نے انگیجمنٹ کی طرف آنا ہے, اور اسی اویئرنیس اور انگیجمنٹ کے تھرو ہی آپ کا ڈیٹا سارا آپ کو فرج ہو جاتا ہے کہ آپ نے اب سیلس کی طرف جانا ہے. اور دوسرا, کچھ لوگ مطلب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم تو بنا لی, اب ویب سائٹ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. نہیں, ویب سائٹ بالکل, یہ تو کچھ لوگ اکثر سمجھتے ہیں, لیکن ویب سائٹ ڈیجیٹل شاپ ہے آپ کی. بالکل. تو اس کے بغیر آپ کیسے ایگزسٹ کر سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے وہ رینٹل پلیس ہے, وہاں پہ آپ نے پیسے دینے ہیں اور اپنا کام کرنا ہے. مطلب آپ مارکیٹ کے اندر ایک شاپ لیتے ہیں تو اس کا رینٹ دیتے ہیں, اور جو ویب سائٹ ہے وہ ایگزامپل میں اس طرح دیتا ہوں کہ آپ کی اپنی شاپ ہے, اس کے اوپر آپ نے جو رکھا ہے وہ آپ کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے, منتھلی رینٹ نہیں دینے والا. جتنا وہ پروموٹ ہو جائے گا تو ڈائریکٹلی کسٹمر آپ کے پاس ادھر آتا جائے گا, وہ آپ کی اپنی ملکیت ہے. تو ویب سائٹ آپ مسٹ رکھیں اپنے بزنس کے اندر. سوشل میڈیا تو بیسیکلی ایک بوسٹ دینے کے لیے ایک ٹول ہے, وہ پلیٹ فارم نہیں ہے, وہ آپ کی شاپ نہیں ہے, وہ صرف آڈینس لے کر آج آپ فیس بک بند ہو جائے تو آپ کدھر جائیں گے؟ بالکل ایسا. جن لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کی ویب سائٹ اس یو ایل کا ہے یا ڈومین نیم یہ ہے, تو وہاں سے وہ تو پرچیز کر لیں گے, بٹ اگر سوشل میڈیا نہیں رہا تو وہ کدھر جائیں گے آپ کے کسٹمر؟ یہ میرا ایک کویشچن بھی تھا کہ ڈیجیٹل دفتر یا ڈیجیٹل جو شاپ ہے یہ کتنی ضروری ہے, تو آپ نے بتایا کہ یہ کتنی ضروری ہے. اچھا, کلائنٹس کے ساتھ آپ بہت زیادہ ڈیلنگ آپ کی رہتی ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سب سے کامن پرابلم آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ ہم صرف پاکستان کو فوکس کریں گے. اچھا, مطلب ان کو جو سب سے زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ایجنسی کے ساتھ کام کیا ہے, ہمیں رزلٹ نہیں ملے, ہم نے اتنی اسپینڈنگ کی ہوئی ہے, ہمیں رزلٹ نہیں ملا. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ رزلٹ آپ کو تب تک نہیں ملیں گے جب تک آپ اپنا فنل سیٹ نہیں کریں گے. تو کامن مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ اگر ہم نے کسی جگہ سے ویب سائٹ بنوائی ہے تو وہ ہماری ویب سائٹ صرف کنٹینٹ سے بھری ہوئی ہے, بٹ اس کے اندر کوئی اچھا سی ٹی اے نہیں ہے, کوئی ہک نہیں ہے, کوئی یہ نہیں ہے کہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر کوئی بندہ وزٹ کرے تو اس کو پرچیزنگ کے حساب سے پروڈکٹ تو اس کو ملے نہیں, سارا کنٹینٹ سے بھری پڑی ہو ویب سائٹ, اس کی ساری ڈیٹیل ہو. میں تو کہتا ہوں کہ ویب سائٹ آپ کی اتنی سمپل ہونی چاہیے کہ ڈائریکٹلی کسٹمر آئے, وہ پروڈکٹ دیکھے, تھوڑی شارٹ سی اس کی ڈسکرپشن ہو, وہ پڑھے, اس کے بارے میں ایزی ٹو ریڈ ہو. تو جتنی آپ ایزی ٹو یوز رکھیں گے کسٹمر اتنا آپ کو زیادہ رسپانس دے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ واٹس ایپ کے اوپر, مطلب موسٹلی پاکستان کے اندر تو واٹس ایپ ہی یوز ہو رہا ہے, تو واٹس ایپ کے اوپر اگر کسٹمر آتا ہے تو وہاں پہ آپ, آج کل تو اے آئی ٹولز آ گئے ہیں, اب واٹس ایپ ایک کیٹلاگ بن جاتی ہے اور وہ بہت ایزی ٹو یوز ہے, ایزی ٹو ریڈ ہے, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے, تو کسٹمر وہاں سے بہت جلدی گریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا حسن بھائی, مارک سول کو آپ کو چلاتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟
اچھا مارکسول کریٹو ایجنسی کو بنائے ہوئے ابھی 3 سال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان 3 سالوں میں آپ نے بہت سارے ریزلٹس دیے ہوں گے. ایٹ لاسٹ اس سیگمنٹ میں آپ نے ہماری آڈینس کو بتانا ہے وہ کون سا ریزلٹ تھا مارکسول کریٹو ایجنسی کا جس پہ آپ کو فخر ہے. اچھا اس میں تو اب کافی سارے برانڈز ہیں جن کو ہم نے بلڈ اپ کیا ہے, تو میں ایک مینشن کر دیتا ہوں. میرا ایک کلائنٹ ہے کسان اتحاد. ٹھیک ہے, وہ ایک بیسکلی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کے چیئرمین ہیں خالد حسین بھاٹ. تو وہ ایک مطلب ایسا فیس تھا جن کے پاس اماؤنٹ تو بہت بڑی تھی بٹ وہ نہ تو میڈیا کے اوپر تھے اور نہ ہی سوشل میڈیا کے اوپر تھے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں, اپنی ڈیمانڈ رکھیں. اچھا, کہ پیسے جتنا آپ کا دل کرے چارج کریں بٹ ہمارے ساتھ کام کریں. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ الحمدللہ مجھے 3 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے. ان کی زیرو پروفائل تھی. ابھی تک آپ کے ہیپی کلائنٹ ہیں, کیونکہ مارکیٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایسی فیلڈ ہے جس میں ہیپی کلائنٹس آپ کے کنسسٹنٹ ہیں, تو یہ آپ کی فیلڈ کی کامیابی ہے. الحمدللہ میرے کافی سارے ایسے کلائنٹس ہیں جب سے میں نے آغاز کیا تب سے وہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. کچھ ایسے کلائنٹس ہیں جن کے ساتھ میں تقریباً 5 سال ہو گئے ابھی تک کام کر رہا ہوں. تو ان کی پروفائل بلڈ اپ کی, میڈیا کے حوالے سے, سوشل میڈیا کے حوالے سے. ان کا ایک فیس آپ گوگل کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. میرے بارے میں سرچ کریں گے تو مین چیز میں کہتا ہوں اس وقت جو سب سے بڑی نیڈ ہے نا وہ آپ کی پرسنل برانڈنگ ہے. پرسنل برانڈنگ ہوگی تو آپ سارا کچھ کامیاب ہو سکتے ہیں, ادروائز نہیں. تو مارکسول کا جو سب سے بڑا مطلب ہم کہتے ہیں وہ خالد حسین بھاٹ ہے, چیئرمین کسان اتحاد. پھر چودھری صالح حسین, چودھری شجاعت حسین کے جو بیٹے ہیں ان کی پروفائل بلڈ اپ کی. پھر اس کے علاوہ وردہ برانڈز کے ساتھ میں نے یعنی بڑے بڑے برانڈز کو آپ بلڈ کر چکے ہیں. کچھ سیاسی پارٹیز ہیں جن کو آپ بلڈ کر چکے ہیں. کے ساتھ میں نے کام کیا. پھر ماشاءاللہ نشاط کے ساتھ میں نے کام کیا. اس کے بعد سفائر کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. تو کافی سارے ایسے مختلف برانڈز ہیں, پراپرٹی کے کافی برانڈز ہیں. اور آج آپ کے والدین بھی آپ پہ فخر کرتے ہوں گے کہ وہ وقت پہ دیا ہوا موبائل, وہ سیکھنا, یہ سب کچھ آپ کو الحمدللہ مطلب میں کہتا ہوں کہ انہی کا رول ہے جو انہوں نے بیک کیا. تو آج ہم پھر ایک بات کہ دیکھیں آپ کا جس میں انٹرسٹ تھا آپ نے اس میں خود کو بلڈ کیا. تو جس چیز میں آپ کے بچوں کا انٹرسٹ ہو اس کو ضرور جو ہے وہ فوکس کریں, نہ کہ ان کو فورس کریں کہ یہ کرنا ہے. جس میں ان کا انٹرسٹ ہو اس میں ان کو فورس کیا جائے. میں آپ کی بات کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا فوکس تھا میں ڈاکٹر بنوں. ٹھیک ہے. بٹ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس کے اندر. تو میں نے شروع سے مجھے کمپیوٹر کے ساتھ مطلب میرا دوست ہی کمپیوٹر تھا. پہلے میرے پاس موبائل تھا, پھر میں نے کمپیوٹر لیا. اور جانور آپ کو پتہ ہے گاؤں کے اندر لوگ زیادہ تر جانور پالتے ہیں. تو میری دادی اماں نے مجھے کمپیوٹر لے کر دینے کے لیے ایک مجھے جانور دیا تھا جس کو آپ بفلو کہتے ہیں. وہ مجھے ملا تھا تو وہ میں نے بیچ کے اپنا پہلا کمپیوٹر لیا تھا. ویری نائس. تو یہ مطلب میری پوری فیملی نے میرے ساتھ سپورٹ کیا. اچھا حسن بھائی, آپ سے بات کر کے, آپ کی جرنی جان کے بہت اچھا لگا. میں بہت انسپائرڈ ہوئی, یقیناً میری آڈینس بھی بہت انسپائرڈ ہوگی. اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کی انسپائرنگ ہم اسٹوریز لے کر آئیں تاکہ لوگ بھی موٹیویٹ ہو سکیں. بالکل. تو بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جی تو جناب, آج کی انسپائرنگ اسٹوری سن کر آپ کو کیسا لگا؟ ایک ایسی اسٹوری, ایک ایسی جرنی جو ایک ایسے گاؤں سے تعلق رکھتی ہے جہاں پر نہ موبائل دیکھنے کو ملتا تھا, نہ انٹرنیٹ سروسز پرووائڈیڈ تھی. لیکن پھر وہی بات, جب آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ کر جائیں گے. پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے یہ سروسز ہمارے پاس ہیں کہ نہیں ہیں. اور اگر آپ نے نہیں کچھ کرنا تو آپ کے پاس پلیٹ میں موجود ساری چیزیں ہوں لیکن آپ نے کچھ نہیں کرنا. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسی اسٹوریز کو شیئر کیا جائے تاکہ آپ بھی انسپائرڈ ہوں, آگے بڑھیں, اپنی زندگی کو فروٹفل بنائیں اپنے لیے, دوسروں کے لیے. آج کے پوڈ کاسٹ سے مجھے دیجیے اجازت. میں ہوں آمنہ تابش, آپ دیکھ رہے ہیں آمناز بزنس لاؤنج. اللہ حافظ.